جیسے اس اوپر والا درجہ پھر یہ ہے کہ آپ صرف، نحو اور بلاغت اس کی ایک متوسط درجے کی آپ کو پاس تعلیم ہو، صرف کی اتنا علم ہو کہ آپ سیغے کو پہچان سکیں کہ یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، سیغے کی پہچان ہو جائے، خاصیت ابواب پڑھی ہوں، پتہ چل جائے کہ یہاں پر کون سی خاصیت کا استعمال ہے، سلب والی خاصیت ہے، معنی سلب والا یہاں کرنا ہے، یا مبالغے والا معنی کرنا ہے، یا یہاں پر تادیہ ہے کہ اس کا متعدی والا معنی کرنا ہے، یا یہ لزوم ہے تو لازم والا معنی کرنا ہے. تو یہ سیغے کی پہچان ہو، خاصیت ابواب کو آپ نے چھترا سے پڑھ لیا ہے تو یہ صرف کی جو ضرورت ہے قرآن فہمی کے لیے وہ پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح نحو ہے، تو نحو کی مدد سے آپ جو اہم تراکیب ہیں اس کو سمجھ سکیں، پتہ چل جائے کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ حال ہے، یہ ضمیر ہے. تو ترکیب اگر صحیح سمجھ آئے گی تو پھر وہ معنی سمجھنا آسان ہوتا ہے. اگر ترکیب سمجھ میں نہ آئے تو اگرچہ لغوی معنی الفاظ کے معلوم ہوں لیکن یہی پتہ نہیں کہ اس کا فاعل کون سا ہے، اس کی خبر کون سی ہے، تو پھر وہ یہ کہیں کہیں یہ رکاوٹ آ جائے گی معنی مفہوم سمجھنے میں. تو اگر صرف کی پہچان نہیں ہے تو کہیں کہیں سیغہ سمجھنے میں مشکل آ جائے گی اور اس کا معنی کرنے میں مشکل آ جائے گی. اور اسی طرح نحو کی بات ہے کہ اگر نحو کا علم نہیں ہے تو کہیں کہیں وہ ترکیب نہیں سمجھ آئے گی اور ترکیب کے بغیر اس کا معنی سمجھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کہیں کہیں بغیر ترکیب کے معنی سمجھنا بالکل مشکل ہو جائے گا. بلاغت کی جو بنیادی چیزیں ہیں کہ نکرہ کیوں لایا گیا، یہاں معرفہ کیوں لایا گیا، یہاں تنوین کیوں آئی ہے، یہ چند چیزیں بنیادی اس کو معلوم ہوں تو وہ ترجمہ آسانی سے اس کو سمجھ لے گا. باقی جو لغت ہے تو لغت کی جو بنیادی جو لغت ہے اور بنیادی اس کا جو ذخیرہ ہے وہ اس کو ہونا چاہیے. تو یہ صرف، نحو اور بلاغت اور لغت اس کی اگر اس کو ایک مناسب سی معلومات ہو تو وہ قرآن کو بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے. یہ لیول ہے ہمارے طلباء کا، جو متوسط درجے کے طلباء ہیں تو وہ اس لیول کے ہیں کہ وہ، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو بنیادی درجہ ہے وہ ساتھ ہونا ضروری ہے. یعنی اگر وہ بنیادی جو درجہ ہے اگر اس کو چھوڑ کے اس پہ کوئی کرتا ہے، فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بنیادی درجہ بھی ہو اور اس کے ساتھ پھر اوپر والا درجہ یہ ہے کہ صرف و نحو، بلاغت اور لغت کی بنیادی اس کو معلومات ہو تو پھر وہ مزید یہ ہے کہ جب تفاسیر کو پڑھے گا تو اس میں وہ سیغہ بھی بتا دیتے ہیں، جہاں مشکل آئے گا ترکیب بھی مشکل وہ بتا دیں گے، اور بلاغت کی کوئی بات آئے گی وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو جو ہماری عام تفاسیر ہیں ان کے اندر بھی ان چیزوں کی رہنمائی کر دی جاتی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ مزید قرآن پاک کو پہلے درجے کے مقابلے میں ذرا اور بہتر انداز سے سمجھے گا اور اس کے معنی اور مفاہیم اور پھر ان معنی اور مفاہیم پر آگے جن اعمال کا ترتب ہے تو وہ زیادہ بہتر انداز سے کر سکے.